बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज़ादी मीडिया जो है और आज़ादी राय के हवाले से इस प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। फ्रीडम ऑफ मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। 3 नुकात हैं इसके। एक तो ज़ाहिर है कि हमारा आइन जो है वो उसको इंश्योर करता है, आर्टिकल 19 तहफ़्फ़ुज़ देता है कि हर शहरी जो है, हर शख्स जो है वो अपनी राय का इजहार जो है वो खुले तरीके से कर सकता है। दूसरा, इस आज़ादी का इस्तेमाल जो है ज़ाहिर है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर देता है कि आपने ज़िम्मेदारी के साथ किस तरह से अपनी जो राय है उसका इजहार करना है। और तीसरा, हुकूमत और मीडिया के ताल्लुकात। जो भी हुकूमत आती है उस पर अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, मीडिया के हवाले से उसकी अपनी एक अप्रोच होती है, और बज़ाहिर वो ये कहते हैं कि हम मीडिया की आज़ादी के ऊपर यकीन रखते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद भी करते हैं। ताहम देखा ये गया है माजी के अंदर भी और अब भी पिछले चंद रोज़ के अंदर कि जो मुख्तलिफ यानी नज़रिया रखने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि आज की जो हुकूमत है वो मीडिया को आज़ादी जो है वो उस तरह से नहीं दे रही या काम नहीं करने दे रही। अब इमरान रियाज खान का जो एपिसोड है, उनको जिस तरह से अरेस्ट किया गया, फिर मुख्तलिफ अदालतों के अंदर उनको पेश किया गया, ताहम बताया जाता है कि तकरीबन 2 या 3 दर्जन के करीब FIR जो हैं उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है वो दर्ज की गई हैं, और कुछ जगहों से तो उन्हें रिलीफ मिली अदालत से, लेकिन चूँकि वो मल्टीपल FIRs हैं लिहाजा उनको दोबारा से गिरफ़्तार कर दिया गया। सो इसके ऊपर एक सोशल मीडिया पे भी डिबेट चल रही है। एक तो बैलेंस्ड डिबेट चल रही है, कुछ ऐसी डिबेट चल रही है जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो मुल्क के अंदर मीडिया के ऊपर कतगन इस वक्त लगी हुई है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक चौधरी साहब, आप ब्यूरो चीफ हैं, आज न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रेस क्लब को भी हेड कर चुके हैं माजी में। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आप तशरीफ़ लाए जी। जनाब अनवर रज़ा साहब हैं हमारे साथ, सदर हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आप भी तशरीफ़ लाए। जनाब मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, हमारे कलीग, बहुत शुक्रिया मती साहब आपका भी, आप तशरीफ़ लाए। चौधरी साहब, मुझे काइंडली ये जो इस वक्त डिबेट चल रही है और जो इस वक्त नुक्ता नज़र पेश किया गया है, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, तो अगर आपका जो है ना सवाल किसी खास वाक़े के तनाजुर में है तो जब उसका इमरान के तनाजुर में, इमरान रियाज के तनाजुर में जी, वो खास तनाजुर में है तो उस पर भी हम ज़ाहिर है अलग से डिस्कशन करेंगे। ये जो आज़ादी इज़हार का कॉन्सेप्ट है ना, इसकी जो कॉन्सेप्चुअल स्पिरिट है उससे मैं, आप, मतीउल्लाह जान, अनवर रज़ा और दुनिया में कोई ऐसा मीडिया प्रैक्टिशनर नहीं होगा, ऐसा कोई लायर नहीं होगा, ऐसा कोई इंसानी हकूक़ का एहतराम करने वाला शख्स नहीं होगा, ऐसा कोई डेमोक्रेट नहीं होगा जिसको सपोर्ट ना करे। ये सब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी भी इशू पे कोई माशी मामला हो, कोई दफाई मामला हो, किसी किस्म पर बात कर सकता है, वो करनी चाहिए हक़ाइक़ के मुताबिक। लेकिन चूँकि अब हम जिक्र कर रहे हैं किसी एक ख़ास वाक़े के तनाज़ुर में, तो उस पर तफसील से भी बात करेंगे। देखिए, बात यह है कि कोई भी शख्स जो है उसको ये हक़ है कि वो अयाज मीर साहब के ऊपर भी आपको पता है कि एक रोज़ कबल वो अच्छा, लेकिन अगर कोई शख्स, अगर कोई फ़र्द जो है विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, कोई बंदा भी इस दुनिया में रहने वाला, इस मुल्क में रहने वाला, अगर उसका कोई एजेंडा हो, अगर वो कोई सियासी जमात का कोई एक बयानिया लेके चल रहा हो और फिर उस सियासी जमात के बयानिए में को लेकर चलने में इतना आगे चला जाए कि वो एलानिया कहे कि अगर मेरी पसंद की हुकूमत न हुई, अगर मेरी पसंद की हुकूमत को गिरा दिया गया, हालांकि वो जो हुकूमत गिरी है कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले, वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक, उसकी एक शिक के मुताबिक एक जमहूरी तरीके से ट्रांजिशन हुई है। अगर आप उस ट्रांजिशन की मुखालफत करते हो और ये कहें कि उस, लेकिन कोई साफ़ी उससे डिसएग्री तो कर सकता है। डिसएग्री करें, बिल्कुल, आप उस प्रोसेस से डिसएग्री करें, लेकिन अगर आप ये कहें कि अगर मुझे मेरी पसंद की हुकूमत ना आई और जो हुकूमत आई है, जो पार्टी हुकूमत कर रही है, उसको निकाल के दोबारा उसको ना लाया गया, तो इसका मतलब है कि मेरी आपसे लड़ाई है। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं किसी एक ट्रांजिशन को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, मैं किसी एक इवेंट को डिसलाइक कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ये इवेंट जो है वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, हमारे माशरे के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी मर्जी पे अगर उसको ना लाया गया, अगर मेरी मर्जी पे उसको वो मामला ना चले तो फिर मैं आपसे लड़ूंगा, मेरी आपसे लड़ाई होगी। और मैं ये कहूँ कि मैं आपके साथ
آپ میرے سے ٹکر کے لوگ ہیں، یہ فکرے سارے بولے گئے ہیں مختلف. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کسی ایک پارٹی کے ساتھ، آپ کسی ایک کنسیپٹ کے ساتھ، ایک بیان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ اس کو ڈیموکریٹک طریقے سے اس کو آپ لکھیں، کالم لکھیں اس پہ، آپ اس پہ اپنا تجزیہ دیں اور آپ کہیں، آپ اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کریں کہ غلط ہوا ہے یا اس میں یہ تھا کہ اس کے بیہائنڈ دا سین جو واقعات تھے وہ غلط تھے. لیکن اگر آپ کسی ایک بیانی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر سیاسی جماعت کے کارکن کے طور پر بہیو کر رہے ہیں، آپ ایک میڈیا پرسن کے طور پر بہیو نہیں کر رہے. جی مطیع اللہ جان صاحب. دیکھیں بھائی طارق چودھری صاحب نے اچھی بات کی. بطور صحافی ہماری جو توقعات ہیں صحافی برادری سے، اپنے صحافیوں سے، ان پہ عمران ریاض تو بالکل پورا نہیں اترتے، کیونکہ ان کے جو ولاگز ہیں یا جو تجزیے ہیں وہ بطور ایک تحریک انصاف کے کارکن کے زیادہ ہیں اور بطور صحافی کم ہیں. خاص طور پہ جب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان ہی واحد لیڈر ہے اس ملک کا اور باقی سب کرپٹ ہیں اور باقی سب جو ہیں نااہل ہیں، تو ہمیں بھی کافی مایوسی ہوتی ہے بطور صحافی. اور جب وہ تقریریں کرتے ہیں تحریک انصاف کے جلسوں میں، اور اب تو ایک نئی روایت شروع ہو گئی ہے کہ جلسوں کو سیمینار کا نام دے دیا جاتا ہے تاکہ صحافی یہ کہہ سکے کہ ہم نے جلسے میں تو تقریر نہیں کی، ہم نے تو ایک سیمینار سے خطاب فرمایا تھا. اور وہ سیمینار کیا ہوتا ہے؟ وہ سیمینار عمران خان سے شروع ہوتا ہے اور عمران ریاض خان پہ ختم ہوتا ہے. تو اس طرح کے سیمیناروں میں جس طرح کی تقریریں ہمیں صحافیوں سے سننے کو مل رہی ہیں وہ بالکل صحافیانہ انداز نہیں ہے. تو اس حد تک تو بالکل ہماری مایوسی ہے، ہمارا گلہ بنتا ہے عمران ریاض خان سے. مگر اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. میں کیونکہ ایک کورٹ رپورٹر ہوں، ایک عدالت کو رپورٹ کرتا ہوں، تو میرے نزدیک جو عمران ریاض خان کے خلاف ہو رہا ہے وہ بھی بالکل غلط ہے، وہ غیر قانونی ہے اور بالکل ویسا ہی ہے جیسے پچھلی حکومت کے اندر لوگوں کے خلاف، شہریوں کے خلاف، مخالفین کے خلاف جو ہے کارروائیاں ہو رہی تھی. آپ کے خلاف ہوئی، وہ درجنوں اور ہیں جن کو آف سکرین کر دیا گیا. میں قانونی کارروائی کی بات کروں، چلیں وہ تو ایک سیاسی ہو گئی. تو عمران ریاض خان کے خلاف جو پرچے کاٹے گئے ہیں مجھے ان میں بھی کوئی ٹھوس الزام نہیں لگتا اور یہ غلط ہے. اور جو پرچے کاٹے گئے ہیں مختلف شہروں میں وہ بھی فوٹو کاپی پرچے ہیں، ایک زرعی زبان استعمال کی ہے، وہ بالکل نہیں بنتی. اور پھر ایک ایسے موقع پہ کاٹے گئے ہیں کہ جب اب وہ ظاہری بات ہے 17 جولائی کے ضمنی انتخابات آ رہے ہیں پنجاب کی 20 سیٹوں پہ، اور عمران ریاض خان بہت انفلوئنشل ہے، ولاگر ہے، بہت پاورفل ولاگر ہے، اس کا آڈینس بہت بڑا ہے، 30 لاکھ سے زائد اس کے سبسکرائبرز ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کی پریزنس بہت ہے. تو میرے خیال میں یہ زیادہ سیاسی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے کہ جو کارروائی عمران ریاض کے خلاف ہو رہی ہے اس میں کوئی ٹھوس الزام جو ہے وہ عدالتی کارروائی کے لیے کہتے ہیں اداروں کے خلاف اور انڈیویجول. اب اداروں کے خلاف اگر آتے ہیں تو دیکھیں اداروں کے خلاف جو ہے وہ کسی شہری کی درخواست پہ کارروائی نہیں ہو سکتی. یہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے یہ کہہ چکی ہے. گورنمنٹ ہے اگر اداروں کے خلاف کوئی الزام ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں. اگر وہ اشتعال دلا رہے ہیں فوج کے خلاف عوام کو تو اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر آپ ان کو گرفتار کریں. ادروائز اگر آپ نے کارروائی کرنی بھی ہے تو گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے. آپ چلان پیش کریں، ثبوت پیش کریں عدالت میں، اگر عدالت سے پوچھیں کہ ہمیں تفتیش کے لیے ان کی گرفتاری چاہیے تو وہ آپ کریں. مگر وحید حسین صاحب یہ جو دفعات لگائی گئی ہیں یہ انگریز کے وقت سے ابھی تک بہت کم جو ہے کبھی سننے میں آیا کہ اس طرح کی دفعات میں کسی کو گرفتار کر کے سزا بھی ہو گئی ہو. یہ وہی ہیں کہ غدار ہیں. اور آج کل کے جمہوری دور میں اور خاص طور پہ شہباز شریف کی حکومت جب ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو بڑا انہوں نے سٹینڈ لیا، بڑا سپورٹ کیا ہمیں. تو قانونی اعتبار سے تو جو کارروائی ہو رہی ہے وہ غلط ہے، مگر ہم بطور ایک صحافی جو ہے مایوسی بالکل ہے عمران ریاض خان سے کہ ان کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. مگر یہ سب اس بات کے جواز نہیں ہے بنتا کہ جو کارروائی اس کے ساتھ کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے ہماری عدلیہ بھی اب ایکسپوز ہو رہی ہے، دوسرا جج بھی انکار کر رہا ہے، تیسرا 2 جج انکار کرتے ہیں تو تیسرے ضلع کی پولیس پہنچ جاتی ہے اسے گرفتار کرنے. تو یہ سب کچھ جو ہے ہماری عدلیہ کی ساکھ کے لیے، ہماری حکومت کی ساکھ کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور آج جو صدر مملکت نے ایک خط بھی لکھا ہے باقاعدہ وزیر اعظم کو
ये भी बड़ी एक दिलचस्प। पहले नहीं लिखा उन्होंने, पहले उनको याद नहीं है सदर अलवी को, लेकिन आज उन्हें आर्टिकल 46 याद आ गया है कि वज़ीर आज़म से किसी भी मामले पे सदर ममलिकत रिपोर्ट तलब कर सकते हैं, खासतौर पे जो बुनियादी हकूक़ का मामला है या प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के हवाले से। तो आज उन्होंने नाम ले लेके सारे सहाफ़ियों का, आज सदर आरिफ अलवी को मतीउल्लाह जान भी याद आ गया, ख़त में उन्होंने लिखा, अबसार आलम भी याद आ गया, दूसरे तमाम सहाफ़ियों का असद तूर भी याद आ गया। तो अपने दौर में जब उनका अपना वज़ीर आज़म था इमरान खान, रिफ्लेक्ट्स के जी ये पोलिटिकली मोटिवेटेड है, ये पोलिटिकली मोटिवेटेड लेटर, ये सियासत हो रही है। जो इमरान रियाज खान के साथ हो रहा है वो भी सियासत है, उसमें कोई कानूनी कोई जवाब नहीं है। और जो अब सदर आरिफ अलवी कर रहे हैं ये भी सियासत कर रहे हैं। बदकिस्मती से हम सहाफ़ी लोग जो हैं सियासत के लिए चारा बन रहे हैं इस सियासी लड़ाई में, और कोई ये संजीदा नहीं लगता। ना इमरान खान संजीदा लग रहे थे बतौर वज़ीर आज़म, ना ही शहबाज शरीफ संजीदा लग रहे हैं कि हमारे अब सच्ची बात तो यह है कि नून लीग की जब से ये तादी हुकूमत आई है उसने हम 4-5 सहाफ़ी जिन पे तशद्दुद हुआ, अगवा हुए, उनको तो बुला कर तक नहीं पूछा कि भाई आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि शायद उनको भी पता है कि बुला कर पूछेंगे तो फिर कुछ करना पड़ेगा, और फिर जब कुछ करना पड़ेगा तो उन्हीं के खिलाफ करना पड़ेगा जिनके कांधे पे बैठ के ये लोग इक़्तिदार में आए। जी अनवर रज़ा साहब, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा, यानी जब भी साथियों के खिलाफ कुछ होता है तो आप लोग निकलते हैं बाहर, तो इसको किस तरह आप लोग डील करेंगे और क्या कोई प्लान किया हुआ है आप लोगों ने, कोई एहतजाज वगैरह? देखिए भाई साहब, हमने कभी भी लीगल जो कोर्ट्स हैं उनको अपोज नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि हम जर्नलिस्ट होने से पहले एक शहरी हैं और ज़िम्मेदार शहरी हैं। अगर तो इस मुल्क के कवानीन के ख़िलाफ़ मैं कोई काम करता हूँ तो मुझे फिर कोर्ट को चैलेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे फेस करना चाहिए। आपने देखा कि हमने मतीउल्लाह जान, असद तूर, अबसार आलम और बाकी जितने, इवन हामिद मीर साहब का जो केस था, हमने अदालतों का सामना किया। हम अपने इदारों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको किसी भी जर्नलिस्ट से कोई शिकायत है तो आप कवानीन का सहारा लीजिए। ये आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ उस वक्त बात जाती है जब आप किसी को गाड़ी में जाते हुए हिट करते हैं, किसी को मारते हैं और किसी को अगवा कर लिया जाता है। ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। ये तो अपनी जगह पर रहीं और इसके खिलाफ हम आवाज़ भी बुलंद करते आए हैं, करते चले आएंगे। दूसरी बात जो आपने इमरान रियाज की अनफॉर्चुनेटली मैं ज़रा माजी में जाना चाहूँगा कि अगर आप देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हमेशा से जो जर्नलिस्ट हैं, अपने मनपसंद जर्नलिस्ट हैं, उनको अपने लिए इस्तेमाल करते रही हैं। मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करते रही हैं। माजी में भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ का एजेंडा टो करते रहे हैं और उनके बयानिए को आगे लेकर चलते रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, ठीक है, होनी भी चाहिए, और जो कल्चर वहाँ पर दिया गया है वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि हमारी आने वाली जो नौजवान नस्ल है, हम उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अभी मती अपने साहबजादे को भी लेके आए हुए थे स्टूडियो में, मैं देख रहा था और ये सोच रहा था कि क्या ये मती की जो लेगेसी है या मती की जो सोच है उसको कैरी कर सकेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी जमात के हक में कुछ लिखते हैं, कोई कमेंट करते हैं, अगर किसी को पसंद नहीं तो वो सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीज़ी बर्पा कर देते हैं। चलिए ये बात तो अपनी जगह पर रही। मैं कहता हूं कि इमरान रियाज समेत अगर आप बाकी भी जर्नलिस्टों की बात करें, हमें किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए। खराबी कहाँ पर पैदा होती है, लाकानूनियत कहाँ से जन्म लेती है, जब आप किसी बयानिए को लेकर आगे चलते हैं। देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे लोग मेरी स्टोरी से पहचानते हैं, मेरे जर्नलिज्म से पहचानते हैं, मेरी शनाख्त यही होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अब हमारी शनाख्त जो है वो किसी न किसी से एफिलिएशन की है, वो किसी इदारे के साथ आपकी एफिलिएशन हो। लेकिन ये सिर्फ इमरान तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है ना, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ना। यानी यहाँ पे कई लोग हैं जिनके बारे में मतलब वो माजी में नहीं आपने देखा, वो पीटीआई के पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम नून की बाकी पार्टियों को पाकिस्तान तरीके, मैंने तो आपको कहा ना, आप जरा इसको जरा लार्जर कोई शुगर कोटेड तरीके से करते हैं, कोई सामने आके करते हैं, ठीक है, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, लेकिन आप बट जर्नलिज्म ये नहीं है ना। जब आप जर्नलिज्म की आड़ में कोई और काम कर रहे होंगे ना, तो फिर इस तरह के नताइज आपको फेस करने पड़ेंगे। देखिए ये बिल्कुल, हाँ आप जर्नलिस्ट हैं, आपका ब्रेड एंड बटर जर्नलिज्म है, ठीक है, उसके लिए हम लड़ाई भी लड़ते हैं, आइन और कानून की बात भी करते हैं, पार्लियामेंट के सामने भी जाते हैं। लेकिन जब आप सहाफत की आड़ में कोई एजेंडा टो करते हैं, कोई आप सेमिनार से खिताब करते हैं, और खिताब भी ऐसा, ठीक है आप सहाफत पे बात कीजिए, इंसानी हकूक़ की बात कीजिए, हम भी सेमिनार में जाते हैं, जो आपने गुफ्तगू की है उसका फिर नतीजा आपको भुगतना पड़ता है। देखिए आपने अब लाइन ड्रा करनी है, हम सहाफती तंजीमों ने भी अपनी रेड लाइन को महसूस करना है कि अगर हमने रेड लाइन क्रॉस की है तो फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। सो वो यही हो रहा है। अब देखिए जो माजी के आपने देखा बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने खुला के कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, फिर आपको
पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम लीग नून के भी साथ है तो उसे सहाफत छोड़नी चाहिए और उसे उस जमात को ज्वाइन करना चाहिए। देखा आपने कि जो माजी के जर्नल्स थे उन्होंने जब रिटायर्ड हुए तो मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करनी चाहिए, उनका राइट है, आईन पाकिस्तान उन्हें हक देता है। लेकिन आप अगर किसी इदारे की, किसी तंजीम की आड़ में कोई और काम करेंगे तो फिर आप ये ना देखिएगा कि आपके साथ ये काम नहीं होगा, फिर डेफिनेटली आपके साथ इस तरह कई वाकयात रूनुमा होंगे। लेकिन हम उन वाकयात को इसलिए भी प्रोटेक्ट नहीं करते क्योंकि अगर आप देखें कि ऐसे वाकयात ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड होते हैं कि अगर कोई माजी की हुकूमत है, आप अगर उसके साथ खड़े हैं, आने वाली नई हुकूमत आपको पाबंद सलासिल करेगी, आपको आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगा देगी, क्या करेंगे, आपको किसी न किसी आपको ऑफ एयर कर देंगे। इस रविश को ख़त्म करना है हमने। अब जिस ये जो लहर शुरू हो चुकी है इसको ख़त्म करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो इसका नुकसान ऑलरेडी सहाफ़त को हो चुका है। जर्नलिज्म हमारे यहाँ इतनी बदनाम हो चुकी है कि अब आप देखिए ना कि जिस शख्स के पास भी मोबाइल मौजूद है वो मादर पिदर आज़ाद है और वो जर्नलिस्ट बना हुआ है। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन आप खुद कह रहे हैं मादर पिदर, इस पे भी मैं बात करूंगा आगे चल के कि फिर जब गवर्नमेंट जो है वो कुछ अगर कानून साजी करती है, या पीका का जो कानून था उसको फिर बाद में तो खैर हाई कोर्ट ने कह दिया जी कि इसको आप जो है ना ये बिल्कुल गलत है, ये उसको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, आपको पता है अपीयरेंसेस भी होती रही मुख्तलिफ जर्नलिस्टों की। मतलब ये जो वाक़या है, पर्टिकुलर वाक़या जो है, इसको बेस बनाया जा सकता है, यानी आज़ादी जो राय है उसके ऊपर कतगन को एक पर्टिकुलर वो केस बनाया जा सकता है। देखिए जो इमरान रियाज खान, क्योंकि अब जो एक डिबेट चल रही है ना सोशल मीडिया पे, वो ये चल रही है जी कि पूरा मीडिया बंद हो चुका है, सबके मुंह बंद कर दिए गए हैं, सबके मुंह के ऊपर ताला लगा दिया गया है और मुल्क के अंदर जो है वो बहुत फिर एक हमने देखा कि ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए बाहर की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ट्वीट्स की। इमरान रियाज खान साहब एंकर हैं, एंकर रह चुके हैं, अब वो यूट्यूबर हैं, ठीक है। अब वो जर्नलिस्ट पहले थे, अब वो जर्नलिस्ट नहीं हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी जो गुफ्तगू है, उनके जो बयानात हैं, मैं उस बुनियाद पर यह बात कर रहा हूँ। क्या किसी जर्नलिस्ट को ये ज़ेब देता है कि वो किसी भी जमात का, कोई भी जमात पॉलिटिकल, कि उसके एजेंडे को, उसके बयानिए को सहाफ़त के लिबादे में लेकर आगे बढ़े? ऐसा हरगिज़ नहीं। ये जो वाक़या है, इसलिए हम इस पर हम भी खामोश नहीं। हम जो गैर कानूनी इक़दामात हैं उसकी मज़म्मत भी कर रहे हैं और उस पर सोशल मीडिया पे खुल के हमने इसकी बात भी की है। हाँ, अगर कोई जेन्युइन जर्नलिस्ट से मेरी मुराद ये है वर्किंग जर्नलिस्ट जिसका ब्रेड एंड बटर सिर्फ जर्नलिज्म है और वो सिर्फ जर्नलिस्ट है, किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल में काम कर रहा है, उसके साथ अगर कोई ज़्यादती हुई है तो फिर हम वाकई ही से आज़ादी इज़हार राय का मसला समझते हैं। लेकिन कोई जर्नलिस्ट की आड़ में, कोई सहाफ़त की आड़ में, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का या किसी इदारे का कोई नुक्ता नज़र उसको लेकर आगे बढ़े, उस पे यहाँ से खराबी फिर शुरू हो जाती है, यहाँ से खराबी शुरू हो जाती है। इसको हमने अलग करना है। ठीक है, चलिए मैं आपकी तरफ आता हूँ, एक शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन क्विकली ले लें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मीडिया की आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है एंड देन गवर्नमेंट एंड मीडिया रिलेशन। ये क्या वजह है जो साहब के जो भी गवर्नमेंट आती है, मतलब पार्टी जो है गवर्नमेंट में आती है या कोई डिक्टेटर भी आता है, अपेरेंटली देखा ये गया है कि उनके ताल्लुकात यानी अक्रॉस द बोर्ड मीडिया के साथ ठीक नहीं रहते। कुछ मीडिया के साथ तो ठीक रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे कोई उनको क्रिटिसाइज, वो ये समझते हैं कि ये जो ख़ास जर्नलिस्ट या इंस्टीट्यूशन जो है, मीडिया का इदारा जो है, वो हमें चैलेंज कर सकते हैं, हमारी अथॉरिटी को, हमारी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो जाहिर है कि फिर उसको फिक्स करने की कोशिश की जाती है। ये क्या यानी एक फ्रेंडली रिलेशन तो कभी दुनिया में कहीं भी नहीं। यानी ट्रंप, हमें याद है कि वो धक्के दे के जो है अपने सिक्योरिटी वालों से जर्नलिस्टों को बाहर वो निकालता था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, उसकी वीडियो भी हमने देखी। वही बात ये है कि गुज़श्ता कई अशरों से पाकिस्तान में, चूँकि हमारा मुल्क हमेशा एक ट्रांजिशन से गुजरा है, एक मार्शल लगती है, फिर उसमें जदोजहद होती है, उसमें मीडिया का हिस्सा होता है। एक वक्त आता है कि वो या तो मार्शल कमज़ोर हो जाती है या फिर ये सिविल सोसाइटी अपनी जदोजहद से उसको किसी न किसी हद तक एक कमज़ोर से सही, फ्रेजाइल से ही कामयाबी हासिल करके डेमोक्रेसी आती है। उसके 5-10 साल बाद फिर एक और दौर आता है और फिर उसके बाद फिर रिवर्स हो जाता है। तो हम एक मुस्तकिल ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, एक मुस्तकिल जदोजहद है, मुस्तकिल झगड़ा है। हमारे जैसे मुल्कों में मीडिया के और जो सियासी जमातें जो इक़्तिदार में आती हैं या
ایون اپوزیشن میں بھی ہوتی ہیں، ان کے میڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوتے، ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میڈیا میری مرضی سے دیکھے، میری آنکھ سے دیکھے، میرے ذہن سے سوچے، اور جس طرح میں ایک تصویر پیش کر رہا ہوں، کسی کو اچھی نہیں لگتی، ہمارے گھر میں بچے کو بھی نہیں اچھی لگتی۔ دنیا میں شاید حکومتیں یا طاقتور لوگ جو ہے نا وہ صرف میڈیا کے ساتھ ان کے معاندانہ رویے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ریلیجیس جماعتیں ہیں، ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے ہاں ضلعوں میں صوبوں میں رہنے والے اسٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہیں کے جو ہے نا ان کے بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں میڈیا کے ساتھ، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا کو یا برائب کریں یا اس کو دباؤ اس پہ ڈالیں، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے دباؤ کا سامنا کتنا کرنا ہے۔ اگر ہم دباؤ کا سامنا نہیں کر سکتے تو پھر ہم چھوڑ جائیں، باہر کوئی اور کام کریں۔ ہمیں جو ہم میڈیا پریکٹیشنر ہیں، ہمیں یہ اسٹیج آج جب ہم بات کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر یہ ڈیبیٹ ہے، اور یہ ڈیبیٹ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک شخص ہے عمران ریاض صاحب ہیں، ان کو میں تو کوئی ملا بھی نہیں، لیکن جیسے ہی ان کا گرفتاری کی پتہ چلی میں سب دوستوں کو دیکھ رہا ہوں، سب نے مذمت کی اس بات کی، ہم نے بھی کی، ٹویٹ کے ذریعے کی، ہم نے اپنے کسی زبان کے ذریعے کی، ہم نے کسی پوسٹ کے ذریعے کی۔ دیکھیں وہ رپورٹنگ کرتا رہا ہے کافی عرصہ، پھر وہ اینکر بنا، چینلز کے اوپر پروگرام کرتا رہا ایز اینکر، سو اس کا ایک کیریئر تو رہا ہے نا جرنلزم کا۔ بالکل دیکھیں نا، میں اب آ کے جو وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ میں مطیع اللہ جان سے بھی، کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا ایک ریالٹی ہے آج کی، اور آپ وہاں پہ جو بیٹھ کے اوپینین دے رہا ہوتا ہے، جرنلسٹ رپورٹ بھی کرتا ہے، اوپینین بھی کرتا ہے، اور مطیع اللہ جان از ون آف دا بیسٹ ایگزامپل اس وقت جو اسٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ ہیں، تو اس ریالٹی کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، بٹ دین دیئر مسٹ بی اے کائنڈ آف ریڈ لائن نا کہ بھیا ہم نے اس کو کراس نہیں کرنا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہماری تنظیمیں ہیں نا جی، پی ایف یو جے ہے، پریس کلبز ہے، ہماری جو لوکل یونینز ہے، ٹھیک ہے، میڈیا یہ جو سوشل میڈیا وہ بھی ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتا پریس کلبوں کے یا پی ایف یو جے کے، لیکن جو لوگ ہمارے ممبرز ہیں اور وہ جس طرح مطیع اللہ جان ہے یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے۔ ہمیں اب یہ کچھ ڈیفینیشن بھی تو طے کرنی چاہیے نا، ایک پاکستان کے کسی شہری کے ساتھ، عمران ریاض کے ساتھ، مطیع اللہ جان کے ساتھ، انور رضا کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی سرکاری محکمہ کرتا ہے، تو میرا یہ کام ہے، میرا یہ فرض ہے ایک زندہ انسان کے طور پر کہ میں اس کی مذمت کروں اس واقعے کی، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم صرف روایتی قبائلی انداز میں کمیونٹی کے طور پر، بردرہڈ کے طور پر کسی غلط بات کی سپورٹ تو نہیں کر رہے۔ ہمیں ڈیفینیشن طے کر لینا۔ میں کہتا ہوں جی کہ پاکستان کا ہر انجینئر، ہر ڈاکٹر اینکر بن سکتا ہے، بن جائے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت سی فلمی اداکارائیں بہت اچھے سے شو کر رہی ہیں، بہت سے اچھے، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر مزاحیہ پروگرام جو ہے نا سیاستدان کے نام پہ ہوتا ہے، وہ کریں، لیکن کیا یہ انور رضا نے آپ سب نے طے کرنا ہے کہ کیا وہ جرنلسٹ بھی ہے یا نہیں، اور اگر وہ جرنلسٹ آپ مان لینا، ڈکلیئر کر دیں کہ وہ جرنلسٹ ہے، تاکہ پھر ہم اس کے ساتھ جرنلسٹ کے طور پہ کھڑے ہوں۔ اگر ہم نے اس کسی زیادتی کے خلاف شہری کے طور پر کھڑا ہونا ہے وہ پھر ایک اور چیز ہے، لیکن کیا ہماری تنظیمیں، یہ ہمارے تنظیموں کا یہی کام رہ گیا ہے کہ ہر صبح اٹھیں، جس دن کسی جرنل جرنلسٹ کا جاتی ہو تو ہم سب کا کام ہے وہاں پہنچنا، اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ ہمارا ایک ٹھیک ہو گیا۔ جس دن مطیع اللہ جان صاحب اغوا ہوتے ہیں تو اگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی تو غلط کیا، کسی نے ان کا ٹھٹھا اڑایا غلط کیا، کسی نے مذاق اڑایا تو غلط کیا، اور آج کسی نے وہ یہ نا بس وہ پھر دیکھیں اس وقت جو لوگ یہ باتیں کرتے تھے آج بالکل سسٹم الٹا ہو چکا ہے، اور وہ یہ نا کہ آپ یہ پک اینڈ چوز والا کام غلط ہے نا۔ آپ ایک اصول کی بنیاد پر ہر شخص جس کو جاتی ہوتی ہے میرا کام اس کے ساتھ کھڑا ہونا، لیکن ساتھ پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی برا وقت آپ پر آئے گا تو پھر آپ کم از کم اس بندے سے ایک فون کر کے ہلکا سا معذرت کر لیں کہ بھائی میں نے جذبات میں آ کر یا کسی اور وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ جاتی کی تھی تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ اعلانیہ کریں، پر ریلائز تو کر لینا۔ بالکل صحیح ہے جی مطیع اللہ جان صاحب۔ گورنمنٹ میڈیا ریلیشنز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کبھی کارڈیل نہیں ہوتے، بیکاز میڈیا کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو، اس کی ڈیسیژن میکنگ کو کرٹیسائز کرتا ہے اور اچھی چیز کی تعریف بھی کرتا ہے، اور یہی ایک یعنی بیلنس جرنلزم ہوتی ہے۔ میں تو نیوٹرل کا لفظ نہیں یوز کروں گا بیکاز وہ کافی زیادہ مس یوز ہو چکا ہے۔ جی نیوٹرل کے معنی تبدیل ہو گئے۔ اچھا وحید حسن، بات یہ ہے کہ ریڈ لائنز کا ذکر کیا انور رضا نے بھی، طارق چودھری صاحب نے بھی۔ ریڈ لائنز کون سی ہیں، کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ریڈ لائنز وہ ہیں جو آئین میں جن کا ذکر ہے، اور آئین میں ریڈ لائنز صحافیوں کے لیے نہیں ہے، صرف شہریوں کے لیے نہیں ہے، آئین میں ریڈ لائنز ریاست کے لیے بھی ہیں، کسی کو بھی ریڈ لائن نہیں کراس کرنی چاہیے۔ آرٹیکل 6 سب سے بڑی ریڈ لائن ہے، مگر اس ریڈ لائن کو ہر وقت کراس کیا جاتا رہا اور آج بھی کراس کیا جا رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، ہم یہاں بیٹھ کے حکومتوں پہ بات کر لیں کہ جو حکومت آتی ہے صحافیوں کے خلاف ہوتی ہے، کون سی حکومت خلاف ہوتی ہے صحافیوں کے؟
عمران خان کے دور میں جو ہمارے ساتھ ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ عمران خان کی حکومت نے کروایا، مجھے پتا ہے کس نے کروایا۔ تو اگر بات سمجھنی ہے تو پھر پوری چلنا ضروری ہے، پہلی بات تو یہ۔ تو حکومتیں جو ہیں، جو سویلین حکومتیں ہیں، چاہے وہ نواز شریف کی تھی، چاہے وہ شاہد خاقان کی، چاہے وہ عمران خان کی، چاہے وہ اب شہباز شریف کی ہے، یہ حکومتیں کوئی میڈیا کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ اغوا یا تشدد والے کام نہیں کرتی۔ وہ تو بہت ہی کراس ہوگی نا ریڈ لائن۔ یہ جو کرتے ہیں ان کے متعلق نہ وحید حسین بات کر سکتا ہے، نہ کوئی اور بڑے بڑے اینکر جو اس وقت بیٹھے ہیں ٹیلی ویژن چینل مین اسٹریم میں۔ اگر بات کچھ ہوتی ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ریڈ لائنز کون کون کراس کر رہا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں حکومتیں صحافیوں کے ساتھ تعلقات صحافیوں کا حکومتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جن قوتوں کا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، اور ان قوتوں کے بارے میں کوئی حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر کر سکتی ہوتی تو یہ شہری دن دہاڑے اغوا ہو کے، لاپتہ ہو کے، تشدد ان پہ ہو کے، ان کی ڈیڈ باڈیز نہ مل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے پوری بحث اگر کرنی ہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان نے کون سی ریڈ لائن کراس کی ہے۔ میں اب بطور ایک کورٹ رپورٹر ایک قانونی بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، کہ ویسے ہم یہ بات کہہ دیں کہ جی وہ ٹھیک ہے عمران خان کا وہ سپورٹر ہے، اسے نہیں ہونا چاہیے۔ کسی جرنلسٹ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک جلسوں میں جا کے تقریریں کرے۔ میرے منہ سے کبھی نواز شریف کا نام نہیں نکل سکتا اس طرح کی تعریفوں کے ساتھ، یا مریم نواز کا نام لکھ کے میں کوئی تعریف کی ایسی ٹویٹ ڈال دوں۔ یہ میرا کام نہیں ہے جرنلسٹ کا کہ نام لے کے شخصیات کو میں پریز کروں۔ میں بھی پچھلے 10 سال سے 12 سال سے ٹویٹر پہ ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان نے قانون جرم کیا کیا ہے؟ انور رضا کہتے ہیں یا طارق چودھری کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان اب یوٹیوب پہ ہیں، تو کیا یہ یوٹیوب پہ ہونا کوئی جرم ہے؟ نہیں، میں بھی یوٹیوب پہ ہوں۔ مجھے اگر وحید حسین نوکری نہیں دیتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کسی کے کہنے پہ اگر عمران خان کو نکال دیا جاتا ہے، عمران ریاض خان کو یا کسی اور اینکر کو، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ دیں نوکری اسے، وہ جرنلسٹ ہے تو نہیں ملتی، نہیں دیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان کا بطور ایک انسان، بطور ایک شہری، اس کے کچھ رائٹس ہیں، اور پی ایف یو جے جیسی جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کا صرف کام صحافیوں کے لیے بات کرنا نہیں ہے۔ یہ پی ایف یو جے کے آئین میں لکھا ہے کہ انہوں نے تمام شہریوں کے عوام کی آزادی رائے اور حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ جو صحافت کی آزادی رائے ہے، یہ جو صحافت کے بولنے کی آزادی ہے، وہ صحافیوں کی نہیں ہوتی، وہ بطور شہری آئین نے آپ کو حق دیا ہے۔ فری پریس، فریڈم آف پریس کا ذکر بالکل ہے، اور وہ فریڈم آف پریس جو ہے وہ ہر عام شہری کے بولنے کی آزادی سے جڑا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کا گلا گھونٹ رہے ہو آپ اور صحافیوں کو بولنے کی اجازت ہو۔ تو تنظیموں کو اور صحافتی تنظیموں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کس کی نوکری ہے اور کس کی نہیں ہے۔ اگر یہ معیار ہم مقرر کریں گے تو آدھے سے زیادہ صحافی تو نکالے گئے ہیں، جبر کی وجہ سے نکالے گئے ہیں، کیونکہ وہ بولتے تھے نکالے گئے۔ تو اس لیے ہمیں بطور ایک انسان اور بطور شہری جو آئین نے ہمیں حقوق دیے، ہمیں بطور صحافتی لیڈر تنظیمیں، ہمیں اس کے اوپر اپنا موقف رکھنا چاہیے، نہ کہ یہ ہم اس بحث میں پڑ جائیں کہ وہ صحافی ہے یا نہیں ہے، یا وہ جو ہے دیکھیں نا ریڈ لائن اگر کراس ہوں گی تو پھر اس طرح تو ہوگا۔ کون سی ریڈ لائن کراس ہوئی ہے؟ کوئی اس نے گولی چلا دی ہے خدا نخواستہ کسی پہ، عمران ریاض نے یا کسی اور صحافی نے جن کے خلاف غداری کے پرچے ہو، کیا غداری ہے؟ یا تو پھر آپ کے سرکاری ادارے اتنے نالائق ہیں کہ وہ کسی پہ غداری کا مقدمہ درج کرتے ہیں، چاہے وہ سویلین حکومت کے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں، تو وہ عدالت کہتی ہے کہ جی یہ تو مقدمہ ہی نہیں بنتا۔ تو پھر یہ نالائکی اداروں کی ہے نا، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ کسی کو ذلیل کرنا۔ پہلے عمران خان کے دور میں جو ہے ماورا آئین، ماورا عدالت ذلیل کیا جاتا رہا، اغوا کر کے، تشدد کر کے، پھر میرے ساتھ جیسے واقعہ ہوا۔ اب اس دور میں یہ ہے کہ جناب آئین اور قانون کے مطابق پرچے کاٹ کے فوٹو کاپیاں سارے شہروں میں کروا کے آپ ذلیل کر رہے ہیں۔ ذلیل تو آپ کر رہے ہیں نا اپنے شہریوں کو، اپنے صحافیوں کو۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ پہلے جو صحافی تھا اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اب پتہ نہیں یہاں سے زندہ بھی جائے گا یا نہیں۔ اب یہ ہے، اتنا ضرور مہربانی ہے آپ کہہ لیں کہ آپ کم از کم عمران ریاض خان یہ تو کہتے نا، بس یہی کر سکتے تھے نا، ہتھ کڑی دکھا رہے ہیں، یہی کر سکتے تھے نا۔ تو یہ سہولت اب جن لوگوں کو مطلوبہ سہولت میسر ہے، اس کی وجہ ایک اور ہے کہ بدقسمتی سے، اب میں اخلاقیات کی طرف آتا ہوں، میں غداری پہ نہیں آتا، جرم پہ نہیں آتا، بدقسمتی سے آج کل کے جو صحافی ہیں بشمول عمران ریاض، وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں۔ اگر وہ خلاف ہوتے نا اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے، سیاسی کردار کے، تو ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے،
لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جو عمران ریاض خان کا لیڈر عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. اب وہ بھی کنفیوز ہے اور اس کے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں جس طرح پہلے 18 میں لائے تھے, اب ہمیں دوبارہ جو ہے کندھے پہ بٹھا کے اقتدار میں لیں. ٹھیک ہے, ہاں اگر وہ ایسا کریں تو وہ بالکل صحیح ہے. اگر وہ عمران خان کا پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر وہ پرابلم یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. پرابلم سٹارٹس فرام ہیئر. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, انور رضا صاحب پھر آپ کی طرف آتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. انور رضا صاحب, ایک تو پریزیڈنٹ نے جو خط لکھا ہے اور جس میں صحافیوں, یہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا یہ؟ بھائی صاحب اس پہ تو میں بعد میں آؤں گا. میں پہلے مزید اللہ جان کی بات پہ آؤں گا کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں عمران ریاض خان صحافی ہے اور دوسری طرف عمران ریاض خان کو عمران خان کا کہتے ہیں کہ وہ اس کا لیڈر بھی ہے. دیکھیے کیا کسی ہاں ٹھیک ہے آپ کسی کے نقطہ نظر سے اختلاف یا اتفاق کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بیانیوں کو لے کر آگے چلیں. مجھے بتائیں کہ میں گواہ ہوں اس بات کا, کھل کے کریں نا بات سارے, کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹنے کے لیے ہمارے جرنلسٹ وہاں پر موجود نہیں ہوتے؟ کیا سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار بننے کے لیے آپ لوگ خود بھی ان کے پاس جاتے؟ تو کسی جرنلسٹ کا یہ کیا کام ہے کہ آپ کسی کے اعلیٰ کار بنے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ پولیٹیکل پارٹی ہو, مجھے بتائیں نا, یہ جرنلسٹ کا کام ہے. نہیں, جو بھی لوگ بھی جاتے ہوں, جو لوگ بھی, میں کہتا ہوں سارے نہیں ہیں ظاہر ہے, لیکن دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کہ جو جرنلسٹ ہے, آپ نے دیکھا کتنے قداور شخصیات ہیں ہمارے جرنلزم میں, وہ اپنے نام اور اپنے کردار اور اپنی اسٹوریز کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. اب کیا آپ کی پہچان ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں, آپ سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار ہیں, اب آپ کی پہچان یہ بن کر رہ گئی ہے. آپ نے تو دیکھا نا ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے. ہم اپنے بچوں کو کیوں اسٹیج پہ لگائیں؟ آپ اپنے مقاصد حل کریں, آپ اپنے مفادات کے لیے کسی کے اعلیٰ کار بنے, اور آپ کہیں کہ انور رضا آپ کے لیے جیل میں جائے. ہاں, جو جنرل جرنلسٹ ہے صبح 9 بجے اٹھ کے مطیع جان گواہ اس بات کا, میں عدالتوں میں پیش ہوتا رہا ہوں, میں اپنے بچوں کا وقت دیتا ہوں, میں اپنے آپ کو اسٹیج پہ لگاتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے ذاتی مفادات کے لیے کہے کہ میں جرنلسٹ ہوں, آپ مجھے پروٹیکٹ کریں. کیوں کریں بھائی؟ یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے. آپ اس پہ آئیں نا, اور جب کوئی موقع ہو تو آپ انہی لیجٹمیٹ اداروں کو, اسی پی ایف جی کو, اسی پریس کلب کو ملائم بھی کریں, ان کو گالیاں بھی دیں, یہ مفادات یہ کون سا پریس کلب, ہمیں کون سی تنخواہ ملتی ہے؟ میں اپنے پروفیشن کو بھی اداروں کو کوشچن کریں, فیملی کو بھی میں اداروں کو کوشچن کریں. آپ ان اداروں کو چلانے والوں کی جو والنٹریزم ہے اس کو بھی مذاق اڑائیں. مطلب اگر انور رضا یا آپ یا کوئی بندہ پریس کلب کا صدر یا یونین کا صدر جو ہے وہ جاتا ہے تو اس کو اس کی پیسے تو نہیں ملتے, وہ والنٹریلی جاتا ہے, اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, برادرہڈ کے تقاضے کے تحت کھڑا ہوتا ہے. لیکن پھر آپ اس مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کون سا پریس کلب ہے؟ ایسے لوگ بھی ہیں, میں چاہوں گا کوئکلی جو ہے نا کہ لوگ پریس کلب میں روٹی کھانے جاتے ہیں. انور رضا نے بڑی اچھی بات کی, ہم نے خود کو میں اس کے حوالے سے ضرور کہہ رہا ہوں. انور رضا نے جو بات کی وہ 100% درست ہے, ٹھیک ہے, مگر جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی جرنلسٹ کے اوپر کوئی جھوٹا پرچہ کٹ جاتا ہے, تو یہ آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں. پھر آپ نے اس وقت یہ پرانی رنجشیں نہیں نکالنی کہ پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ کے بعد جاتے رہے. نہیں, یہ بر وقت اس کے تو انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں. جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے سوشل میڈیا, یوٹیوب کا. یوٹیوب کے اوپر لوگ آ کے ظاہر ہے کہ دے نیڈ ویوز, اور اس کی بیس پہ دے نیڈ منی. یہ تو بالکل ظاہر بات ہے نا جی. اب آپ اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ ایز اے پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, وہاں کاروبار ہے, ٹھیک, کاروبار ہے نا سر. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پاپولر کوئی شخصیت ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی گروپ ہے, کوئی میں کہتا ہوں کوئی کمپنی ہے, ایون لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, بھائی ہمیں زیادہ سے زیادہ ویوز ملے. پی ٹی آئی کا چونکہ ایک رائز تھا ان کا 2010-11 کے بعد, اور موسٹلی نئے جو لوگ تھے دے اٹیچ دیم ود, تاکہ ہمارے پاس جو وہ ہماری ویورشپ جو ہے یا ہمارے فالوورز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں. اس بنا کے اوپر بھی لوگ جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی ڈیوائیڈ آپ کو دکھائی دیتے, اور اس 10 سال کے عرصے کے دوران آپ کو ایسے لوگ نظر آئے جو اس وقت جو ہے نا دے آر ویری انفلوئنشل, لیکن ان میں سے زیادہ کا تعلق پرسنٹیج اگر نکالیں تو وہ جرنلزم کے ساتھ پیچھے کچھ اس طرح سے نہیں رہا. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جرنلسٹ نہیں ہیں, بٹ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اندھے ہو کے کسی بھی بیانیہ یا کوئی بھی ایک کسی لیڈر کا جو بھی اس کا موقف ہے اس کو آپ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی کوئکلی. اچھا, یہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چند انفلوئنسرز ہیں, اور عمران ریاض خان میں نے پہلے کہا کہ ایک امپورٹنٹ ایگزامپل ہے, ہی از ویری انفلوئنسر. اب ایسے لوگوں کو بنایا کس نے؟ اب پھر بات وہ آ جاتی ہے جو آپ چلا نہیں سکتے.
تو میں بھائی صاحب بھی آپ ہو جائیں، بات نہیں چل جاتا ہے، میرے پاس تو کوئی یوٹیوب نہیں اور میری مجبوری ہے یوٹیوب، آپ کی مجبوری نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں اس کی بھی بنے مجبوری میں، ہم کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں، بات سے ایک نقطہ بات ذرا پوری کر لیتے ہیں، ان کو بنانے والے وہی لوگ ہیں جن کا آپ نام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ہماری ماضی کی غلطیوں کا نتیجہ ہے جو کچھ آج ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ غلطیاں صرف 2018 سے نہیں شروع ہوئی، یہ غلطیاں 75 سال سے ہو رہی ہیں۔ کس نے بنایا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا جو ایک، چونکہ پی ٹی آئی، دیکھیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کا جو انفلوئنس ہے وہ ہے، بالکل صحیح ہے، خاص کر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو بھی اس کے اوپر بالکل ہے، تو دین پیپل یو نو دے ڈیلیبریٹلی دے ٹرائی ٹو موو ٹو، دیکھیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کا انفلوئنس آج ہے تو اس لیے کوئی ایسے قوانین لے کر آئے کہ نہیں، قوانین کی تو میں بات نہیں کر رہا، میں بیانیے کی بات کر رہا ہوں کہ کیوں ایک کوئی بھی انڈیویجول ایک بیانیے، اچھا یہ صرف وہ اس لیے کہ اس کو اس میں کامیابی میں، اچھا اس بیانیے کی وجہ، اس بیانیے کی ایک وجہ اور بھی ہے، میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے یہ کوئی 2018 سے نہیں شروع ہوا، یہ بیانیہ اس خلا کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جو جنرل ضیاء الحق کے دور سے جینون سیاسی قوتوں کو ختم کیا گیا، تو وہ جو خلا پیدا ہوا نوجوان نسل کا جس کو پتہ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے، سیاست کیا ہے، آئین کیا ہے، تو ان لوگوں کی وجہ سے عمران خان جیسے لیڈر بھی پیدا ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک نقطہ اس سے میرے ذہن میں آیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے کوئی طارق چودھری ہے، میں مجھے پتہ چلتا کہ یہ سیاسی جماعت ہے، اس کا مجھے زیادہ وہ ملے گا نظر لے کے چلنے سے آپ چاہتے ہوئے بھی آپ آ کے مجھے سپورٹ ملے گی، مجھے لائکس ملیں گے، مجھے فالوورز ملیں گے، اور وہ میں کام کر رہا ہوں 5-10 سال سے کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے بڑا میں ہیرو بھی بن گیا، میں انفلوئنسر بھی بن گیا، میں نے پیسے ویسے بھی کما لیے۔ ہیرو بننے کے بعد جب میرے پہ مشکل وقت آیا پھر میں آپ سے توقع کیوں کرتا ہوں؟ میں تو اس کو کاروبار کر رہا تھا نا، میں اس بات پہ بلیو شاید نہ کرتا ہوں کہ اس جماعت کو، اس نقطہ نظر کو لے کے چلنے سے ممکن ہے میں کنوینس نہ ہوں، لیکن چونکہ مجھے پتا چلا کہ اس سے مجھے فالوور ملیں گے اور مجھے ایک اس کے وہ فائدہ ہوگا، تو پھر میں نہ چاہتے ہوئے یا دانستہ نہ درستہ کرتا رہا اور غلط باتیں کرتا رہا، اس میں پھر میں نے غلط باتیں بھی کی ہوں گی نا بہت ساری، وہ ظاہر بے بنیاد باتیں سے تو آگے نکل جاتے ہیں۔ اب اس وقت میں کرتا رہا، جب میں مشکل میں آ گیا پھر میں نے کہا انور صاحب اٹھو سپاہی جی میرے نال چلو، ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیے میں ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف بالکل ان کا بیانیہ بڑا پرویل کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایسے قوانین لانے چاہیے، ہمیں آپ قانون کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی ایک جرنلسٹ جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں اس لیے چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے وہاں بالکل فائدہ پہنچے، یہ بات بالکل درست ہے، ظاہر ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچا، اس کی وجہ کیا تھی بھائی صاحب یہ سمجھیے، جب آپ کو بے روزگار کیا گیا آپ اس طرف چلے گئے، اس طرف گئے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ میں اگر تحریک انصاف کے بیانیوں کو لے کر چلوں گا مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، ایک بات بھی بالکل درست ہے، میں کہتا ہوں آپ نے خود کہا کہ آپ کا کانٹینٹ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کی ویورشپ اگر آپ گریجولی چلے نا تو وہ بھی بڑھتی جائے گی، لیکن لوگوں نے بالکل اوور دی نائٹ کہا کہ ہمیں پاپولر ہونا چاہیے، ہمیں پیسے ملنے چاہیے، وہ بھی خرابی کا I know so many people جرنلسٹ وہ کہتے ہیں جب ہم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے دوران ایون بعد میں بھی جب ان کی جو چیزیں ہم کرٹیسائز کرنا چاہتے تھے یا کرٹیسائز کرتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر تو ہمارے کوئی ویوز کوئی فالوئنگ کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی لائکس وائکس۔ اچھا یہ پیسے کمانے کے لیے بیانیے کیا بات ہے، میں آخری کوئکلی ایک بات کر لوں، جہاں تک پیسے کمانے کے لیے اپنا بیانیہ جو کچھ صحافی یا شہری یوٹیوب پہ بنانے کی جہاں تک بات ہے تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ کوئی مطلب کہ غیر قانونی بات نہیں ہے، بیانیہ مارکیٹنگ ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، مارکیٹنگ یو وانٹ ٹو جنریٹ منی، نہیں اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو اپنی کریڈیبلٹی بحال کرنی ہوگی جو ختم ہو چکی ہے، میں صرف یہ اطلاع۔ بہت شکریہ طارق چودھری صاحب آپ کا، انور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مطیہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔